آج پوری دنیا حسین حسین کر رہی ہے، حسین کر رہی ہے. اس کو بہت ضروری ہے، اس کو ایلوبریٹ کریں. ماڈرن ایرا ہے یہ، صرف کوئی روایتی نہیں ہے. ساری ہماری تقدسات، ہماری عزاداری کی رسومات اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، سب کچھ کریں، مگر انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم کس سسٹم کو فالو کر رہے ہیں. ایک شخص، صرف ایک شخص کون ہے؟ امام حسین نے اپنا کارواں تیار کیا اور اپنے کاروان میں اس الگوریتھم کو رکھا کہ قیامت تک کے ظلم کے مقابلے میں جب بھی کوئی آئے گا یہاں حسین آ جائے گا. کتنا ڈیزائن کیا آپ کے سامنے، کیسا ڈیزائن کیا. آپ دیکھتے ہیں نا، انٹرنیٹ دیکھ رہے ہیں، ریل دیکھ رہے ہیں، جو آپ چوائس کرتے ہیں وہ آنا چاہتے ہیں، جو بعض اوقات وہ خود دکھانا چاہیں وہ آ جاتی ہے. ایسا امام حسین نے ڈیزائن کیا. 61 ہجری کو لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کو کربلا بلا کر شہید کر دیا. اٹس رانگ. امام حسین نے یزیدیت کو کربلا بلایا، خود بلایا، اور ایسا اس کو پھنسایا کہ قیامت تک کی یزیدیت چیختی رہے گی، چیختی رہے گی. آپ کے سامنے ویڈیوز آپ نے دیکھی، ساری چیزیں آپ نے دیکھی، ہم نے تو جگہ دیکھی، ہم نے تو لوگوں کو دیکھا. ایسا نہیں ہوتا. ایک ماں اپنے 6-8 بیٹے شہید کر کے بھی سڑک پہ کھڑی ہوئی ہے. وہ کیا کہہ رہی ہے؟ میری اور اولاد بھی ہوتی تو میں دے دیتی. واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ یہ مومنات کی بیٹیاں جن کے بدن کے لاشیں بھی ہوا میں بکھر گئے. کیا ہے؟ کربلا ہے، سسٹم ہے، پینیٹریٹ کر چکا ہے وجود میں. خوف کوئی نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ کربلا ہے، شب عاشور ہے. یہاں ہر کوئی تیار بیٹھا ہوا. کسی نے نہیں کہا کہ نہیں ہمیں یہ ہو جائے، ہم وہ ہو جائیں. کوئی ریلیکس موڈ زندگی میں نہیں ہے. جتنے موڈ تھے سب کو چھوڑ کر لوگ کربلا آئے. پیسے والا ہے، دوسرے مسلک والا ہے، نیا مسلمان ہوا ہے، شادی شدہ ہوا ہے، جو بھی ہے وہ سب کو بریک کر کر کربلا آیا ہے. اور ایسا آیا کہ قیامت تک کے لیے ایک ایسا راستہ کریٹ کر گیا، فٹ پرنٹس، کہ جس کو کامیاب ہونا ہے اسی پہ چلنا پڑے گا. اسی لیے تو آپ پڑھتے ہیں یا لیتنی کنتو معکم فافوزو فوزا عظیما. زیارت میں پڑھتے ہیں نا کہ کاش ہم آپ لوگوں کے ساتھ، یعنی کربلا والوں کے ساتھ، اصحاب کے ساتھ ہوتے، کاش تو ہم بھی ایک عظیم قربانی پہ پہنچ جاتے. جانے وہ کربلا ایسی ہی ہے. اگر یہ مجلس مجھے اپنے وقت کے امام تک نہیں پہنچا رہی تو پھر میں غلط ہوں. آپ صحیح ہیں، آپ تو ٹھیک ہے، آپ تو امام حسین کے لیے اور اس کی بارگاہ تو بہت کریم ہے. وہ تو یہ نہیں پوچھتا تم نے پورا سال کیا کیا، نہیں پوچھتا. میں خود جب یہاں آیا ہوں، ابھی بیٹھا ہوں، مجلس تو انسان پورا سال ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں. بہرحال محرم ہمارے استاد آیت اللہ میر باقری فرماتے ہیں کہ پہلی محرم کو عرش پر ایک دسترخوان کھلتا ہے جس میں جتنی ظرفیت ہوتی ہے، جتنی کیفیت ہوتی ہے، اس دسترخوان سے حاصل کرتا ہے. آپ اور میں کیا حاصل کرنے آئے ہیں؟ میں اپنے آپ کو خطا کار، گناہ گار، کہ پروردگار تو نے توفیق دے دی. اور امام حسین کتنا کریم ہے، کرم کی انتہا ہے. میں کچھ بھی کروں مجھے پھر بھی فرش عزا پہ بلا لیتا ہے. بلا لیے نا. میں اپنی بات کر، آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں، بہت اچھے ہیں. میں تو بہت ساری باتیں جانتا ہوں، پر اس کے باوجود میرا عمل اتنا اچھا نہیں. مجھے ایسے کو بلا رہا ہے. حسین ایسا ہی ہے، جس نے کاروان روکا اسے بھی حسین نے بلا لیا.
اپنے گھر کو، اپنے اطراف کے ماحول کو سوگ میں رکھیں. سوگ ہے. جناب سیدہ کا گھر اجڑ رہا ہے، لاشیں بکھرنے والے ہیں، اہل بیت اسیر ہونے والے ہیں. غم و غداس کی کیفیت کو آپ جاری رکھیں، گھروں میں، اطراف میں لگے. وقت کا امام دیکھے، پتہ چلے کہ ہاں آپ ان کے جد کے لیے گریہ کر رہے. اور کتنا کرم ہے امام حسین کا. دنیا میں ایک پانی کے قطرہ بھی بہت بڑا ہے، ذرا سا آنکھ نم ہو گئی، ذرا سی آنکھ نم ہو گئی. یہ آنسو جہنم کی آتش کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. یہ اغراق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بولے کہ یہ مطلب بہت نہ، سر قالا صادق علیہ السلام وہ فرما رہے ہیں آنسو تھوڑا سا جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. کیا کیا امام حسین نے؟ ایسا کیا کر دیا امام حسین جان محترم. اور کیسے نہ ہوتا وہ ایک خاتون کہ جس نے چکیاں پیس کر پالا ہو، چکیاں پیس کے پالا.